میرے عزیز دوستو، بڑا ہی بابرکت دن ہے یوم عاشورہ، یعنی 10ویں محرم کا دن ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور قیامت بھی اسی دن برپا ہونی ہے۔ یہ دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے، فرمایا اللہ کے دنوں میں اللہ کے نزدیک یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خصوصی طور پر روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور جامع ترمذی شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر غالب کیا تو پھر بھی دن یہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تو یہی 10ویں محرم کا یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ عہد نبوت میں صحابہ اکرام کے بچے بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی بچے بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس دن کا روزہ رکھنا۔ اور فرمایا یوم عاشورہ کے روزے کو یہودیوں کی مخالفت کر کے رکھو۔ وہ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون پر غالب کیا تھا، شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو ہم بھی اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بنسبت تمہاری ہم زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ، روزہ رکھنے میں، عاشورہ کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ 1 روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تم اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھو، چاہے وہ 9ویں کا روزہ کوئی ملا کے رکھ لے، چاہے وہ 11ویں کا ملا کر رکھ لے، تو مستحب عمل یہ ہے۔ اور اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھتا ہے، بعض بندے بیمار ہوتے ہیں لیکن بڑا شوق ذوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی رکھ لیں، تو ایک ہی وہ روزہ رکھ لیں، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہی دن ہوگا جس وقت قیامت برپا ہوگی۔ یومئذ کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا وہ 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا۔ قیامت کا دن بڑا وحشتناک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لا اسألک الا نفسی، ہر زبان پر یہ جاری ہوگا کہ آج میں کسی کا نہیں، آج مجھے اپنی پرواہ ہے، ہر زبان پر یہ جاری ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ 30واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی خامن سے بھاگ رہی ہوگی، یعنی اس دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا بعض چہرے ایسے بھی ہوں گے جو اس دن روشن ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ خونی رشتے، بڑے قریبی رشتے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، متقی جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، ایمان والے جو ہوں گے، وہ اس دن بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس دن جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں گے، یہ سارے یزیدی ہوں گے۔ اور اس دن جو ایک دوسرے کے اس دن بھی خیر خواہ ہوں گے، جن کو غم نہیں ہوگا، وہ سارے کے سارے حسینی ہوں گے۔ الحمدللہ
سنیو خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا اٹھنا امام علی مقام کے ساتھ ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا، آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی جو پہلی عورتیں ہیں ان جیسا بناؤ سنگار نہ کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا، وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ آگے فرمایا اسی آیت کا اگلا حصہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے ہر قسم کی ناپاکی سے تم کو دور رکھے اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محتہرہ، امت کی ماں، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا گیا کہ آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتی، عمرے کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، میں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، اللہ کی قسم میں گھر سے ایک قدم باہر نہ رکھوں گی۔ محدثین فرماتے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے زندگی میں ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ نکالا یہاں تک کہ ان کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ایک عملی نمونہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 350 ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانوں کے مشابہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا حیض و نفاس سے بھی اس کو پاک رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونی تھی، سیدہ پاک نے عصر کی نماز ادا کی، تو اس کے بعد امام علی مقام کی ولادت ہوئی۔ تو جب ولادت ہوئی اس کے بعد مغرب کا وقت آیا تو سیدہ کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ یہ تو ہمارے گھر والی، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو ایک پورے جناب 40 دن وہ مصلی کے قریب نہیں آ سکتی، لیکن یہ گھرانہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ گھرانہ ہے کہ حضرت سیدہ پاک کی ولادت بچے کی ہوتی ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھتی ہیں، ولادت کے بعد نماز کا وقت آتا ہے مغرب کا، تو آپ پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلے مخاطب کس کو کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کی ازواج کو۔ کس کو مخاطب کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کی ازواج کو مخاطب کیا گیا کہ تم گھروں میں ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح پردہ نہ کرنا، اس کی طرح بناؤ سنگار نہ کرنا، پھر تم نماز قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا، کیونکہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی جو ناپاکی ہے تم کو اس سے دور رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ ایک آپ کی میری چاہت ہے، صبح کچھ ہوتی ہے، شام کو کچھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس معاملے میں چاہت فرما لیتا ہے، کن فرماتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اہل بیت اطہار، اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت نسبی، دوسری ہے اہل بیت سکنا، اور تیسری ہے اہل بیت ولادت۔
اہل بیت نسبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی نسب ہے، بنو ہاشم جتنا بھی ہے، وہ آل عقیل ہوں، آل جعفر ہوں، آل عباس ہوں، آل حارث ہوں، وہ جتنے بھی ہیں نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں، یہ سارے اہل بیت نسبی میں شامل ہیں۔ دوسرا ہے اہل بیت سکنا۔ اہل بیت سکنا سے مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور تیسرا ہے اہل بیت ولادت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حضرت ابراہیم، حضرت طیب اور حضرت قاسم۔ طیب کا ایک لقب طاہر بھی ہے۔ یہ 3 صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 7 بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ سارے جتنی بھی ولادت اولاد ہے، یہ ساری کی ساری اہل بیت ولادت میں شامل ہے۔ تو جب اہل بیت کا نام لیا جائے، اہل بیت رسول کا نام لیا جائے، تو یہ سارے گھرانے اس آیت میں شامل ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو پہلے تو خطاب تھا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت نہ سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، حدیث کسا اس کو کہتے ہیں، کسا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اوڑھنی، چادر اوڑھنے والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم شریف میں 2424 نمبر یہ حدیث پاک ہے، ثم جاء حسن فدخلہ فادخلہ ثم جاء الحسین معه دخلہ ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ۔ جب حضرت امام حسن آئے تو نبی علیہ السلام نے چادر کے اندر لے لیا، حضرت امام حسین آئے تو نبی علیہ السلام نے پھر چادر کے اندر لے لیا، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، آپ آئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، حضرت مولا علی شیر خدا آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی چادر میں لے کر، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس اہل بیت کا ذکر کیا ہے یہ بھی سارے میری اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پنجتن پاک کا گھرانہ جو ہے جن کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے جس کی خاص نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، دوسری آیت کریمہ آج پنجتن پاک کی نسبت سے 5 آیات مبارکہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، آیات تو بے شمار ہیں، لیکن یہ 5 آیت کریمہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو میں نے پڑھی اور اس کی تشریح مختصر آپ کے گوش گزار کی۔ دوسری آیت ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید جب دی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دلیل نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ 24 ذی الحجہ 9 ہجری کو یہ نازل ہوئی۔ یہ جو میں تاریخ بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس سے اگلی بات جو میں نے سمجھانی ہے وہ پھر سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ 24 ذی الحجہ 9 ہجری، یعنی 9 ہجری ختم ہونے میں ابھی 5-6 دن باقی تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ آپ بھی آ جاؤ میدان میں، ہم بھی آ جاتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، اور ہم خود بھی آتے ہیں آپ بھی آؤ، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا، لعنت نازل فرمائے گا۔ تو یہودیوں نے عیسائیوں نے طے کر لیا، مان لیا کہ چلیں ٹھیک ہے فلاں وقت میں ہم آپ کو جب کہیں گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ تو جب یہ 5-6 دن گزر گئے، آگے 10 ہجری شروع ہو گیا، آگے 10 ہجری جب شروع ہوا تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں، آپ فلاں وقت میں ادھر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، پیچھے علی المرتضیٰ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا بہت بڑا ایک عالم، عیسائیوں کا بہت بڑا ایک عالم، انہوں نے جب یہ قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے نجران کے عیسائیوں سے کہا کہ خبردار، میں ایسے گھرانے کو دیکھ رہا ہوں اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اگر انہوں نے تمہارے متعلق دعائے ضرر کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا، سارے عیسائی ایک سال کے اندر غرق ہو جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو عیسائی وہاں پر نہیں آئے۔ یہاں پر جو میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چند دن پہلے 2-3 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، میڈیا میں مینیجر ہیں، ان کے کسی کلیگ نے ان سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تم کہتے ہو کہ 4 بیٹیاں ہیں، تو جب یہ مباہلہ ہوا تو صرف حضرت سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے، تو باقی اولاد کہاں تھی؟ باقی اگر بیٹیاں ہوتی تو نبی علیہ السلام ان کو بھی لے کر جاتے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی باقی کوئی بیٹیاں نہیں تھی، ایک حضرت فاطمہ تھی۔ تو وہ مینیجر صاحب جو تھے وہ بیچارے خاموش ہو گئے، ان کا جواب نہ دے سکے۔ مجھے انہوں نے پھر میسج کیا تو پھر الحمدللہ بندہ ناچیز نے ان کو جواب دیا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بات آپ کے گوش گزار بھی کی جائے، کیونکہ یہ کالے کھٹمل قسم کے لوگ اس طرح کا سوال کر کے ہمارے سیدھے سادے سنیوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے میں تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، سب سے پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 8 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ کس ہجری کو وصال ہوا؟ میرے ساتھ بولنا ہے آپ نے بھی، کس ہجری کو وصال ہوا؟ اس کے بعد حضرت رقیہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا 2 ہجری میں وصال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا 9 ہجری شعبان کے مہینے میں وصال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال 11 ہجری میں ہوا، 11 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 29 سال تھی۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی، آیت مباہلہ، 9 ہجری مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ کا، ذی الحجہ کی 24 تاریخ تھی، ذی الحجہ کی 24 تاریخ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادیوں میں سے 9 ہجری کو جو فوت ہوئیں وہ شعبان کے مہینے میں فوت ہوئیں۔ شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، پھر شوال آتا ہے، پھر ذوالقعدہ آتا ہے، پھر ذی الحج آتا ہے۔ ذی الحج میں یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر یہ جو مباہلے کا واقعہ پیش آیا یہ 10 ہجری کو پیش آیا۔ مجھے بتائیں، جو میں نے تحقیق آپ کے سامنے بیان کی، 10 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں زندہ تھیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگر کوئی کھٹمل آپ سے سوال کرے گا انشاءاللہ بڑا خوبصورت جواب دے سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صاحبزادیاں
9 ہجری سے پہلے پہلے وصال کر گئیں۔ یہ آیت، یہ واقعہ مباہلہ جو ہے یہ 10 ہجری میں پیش آیا، اس لیے صرف ایک صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ظاہری حیات تھیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کر گئے۔ تو اب جو بھی کھٹمل آپ سے سوال کرے تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ صاحبزادیوں کی تاریخ تو مجھے بتا دے کہ 10 ہجری کو وہ زندہ تھیں، تو جانا پھر ہم آپ کو ثابت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تھی نہیں، ظاہری حیات میں تھی نہیں، وہ پردہ فرما چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، تیسری آیت کریمہ جس کو آیت مودت بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے تو انصار صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی کہ کیوں نہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا خرچہ، یہ سارا ہم اٹھا لیں۔ تو جس وقت صحابہ نے مشورہ کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں عرفان دیا، یہاں تک کہ میں نے تمہیں رحمان دیا، اس کے عوض میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، یاد رکھنا بس ایک بات کی طلب کر رہا ہوں، میری اولاد سے مودت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کی مودت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب مودت اور محبت میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ مودت اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے سمجھایا یوں کہ ایک مگرمچھ ہے، اس کو پانی کے ساتھ محبت ہے، وہ پانی سے باہر نکلے تو مرتا نہیں ہے، پانی کے بغیر بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے کہ وہ پانی سے اگر نکالا جائے تو پانی کے بغیر مر جاتی ہے، پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ ایک کسی نے بڑی خوبصورت تحریر لکھی تھی کہ مچھلی نے مگرمچھ سے کہا کہ یہ بتاؤ میری زندگی کس میں ہے؟ مگرمچھ نے کہا کہ فلاں درخت کے پاس فلاں ٹائم پہ آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کس میں ہے۔ وہ فلاں وقت طے ہو گیا، مچھلی وہاں پر پہنچ گئی، مگرمچھ نہ آیا، مچھلی دیکھتے دیکھتے سانس اس کا اکھڑنے لگا، مرنے کے قریب ہوئی تو پانی میں چلی گئی، مگرمچھ بعد میں آیا تو مچھلی نے کہا کہ کتنا کم وقت ہے، کتنا تو عجیب بندہ ہے کہ تو ٹائم دے کر نہیں آیا، اگر تھوڑی دیر نہ آتا تو میں مر جاتی۔ مگرمچھ نے کہا یہی بات تو سمجھانے کے لیے میں آیا نہیں تاکہ تجھے پتہ چلے تیری زندگی کس میں ہے، تیری زندگی کس میں ہے؟ پانی میں ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح مچھلی کی زندگی پانی میں ہے، مچھلی پانی کے ساتھ مودت کرتی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کا فرمان سنا دیا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں حکم کس چیز کا ہے؟ مودت کرنے کا۔ میرے عزیز دوستو ذرا تصور تو کیجئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے دعوت توحید دیتے ہیں تو ادھر پتھروں کی برسات بھی ہوتی ہے، طائف کے مقام پر پتھروں کی برسات بھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر بھی کھائے، پھر رحمت کی دعا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، آپ نماز پڑھتے، چادر کا پھندا بنا کر گلے میں ڈال کر کھینچا جاتا، نبی علیہ السلام پھر رحمت کی دعا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے
میں ہوتے, اوپر غلاظت رکھی جاتی, نبی علیہ السلام پھر رحمت کی دعا کرتے. یعنی اتنی تکالیف برداشت کر کے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی جائے ولادت سے ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور کیا گیا. اتنی تکالیف, ظلم کے پہاڑ برداشت کرنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے جب جنت کا راستہ بتا دیا, ہدایت دے دی, قرآن کی تعلیم دے دی, اللہ اکبر, اس کے بعد جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں, فرمایا نہ میں کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں, نہ مجھے حکومت چاہیے, نہ مجھے مال و دولت چاہیے, نہ مجھے خزانے چاہیے. یاد رکھو یہ جو بھی میں نے تم پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ صرف ایک چاہیے کہ میری اولاد سے مودت کرنا, میری اولاد سے محبت کرنا. تو میرے عزیز دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے مودت کریں, محبت کریں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا ہے وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, جو ان سے محبت نہیں فرماتا ومن تخلف عنہا فہلک, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نبی علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. میرے عزیز دوستو, ایک تو اعمال صالحہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. ایک یہ ہے, اور اس کی دوسری ایک صورت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے تفسیر طبری میں, تفسیر قرطبی میں, تفسیر بغوی میں, تفسیر روح المعانی میں, تفسیر خزائن العرفان میں, ان تمام تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا, جب افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر مانگنے والا آ گیا تو آپ نے سارے کا سارا کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا. حضرات حسنین کریمین چھوٹی عمر میں ہیں, کہنے لگے کہ ہمارا کھانا بھی اس کو دے دیں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی بچہ بھی ہو گھر میں. سارے کا سارا کھانا دے دیا. دوسرا روز آیا, پانی کے ساتھ افطاری کر لی, پانی کے ساتھ سحری کر لی. دوسرا روز آیا, حالات بھی اتنے سازگار نہیں ہیں, پھر کنک کو پیسا گیا, روٹی بنائی گئی, جو کی روٹی بنائی گئی. تو پھر جب افطاری کا دسترخوان لگ گیا, پھر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں, بھوک لگی ہے, اور سارے کا سارا کھانا اٹھایا پھر دے دیا. پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا, پھر پانی کے ساتھ سحری کر لی. اب تیسرا دن ہے, اب تیسرا دن پھر اسی طرح دسترخوان سج گیا, پھر دروازے پر دستک ہوئی, روزہ کھولنے کا وقت تھا, افطار کا وقت ہونے لگا تھا, دستک ہوئی, پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں قیدی ہوں, مجھے کھانا چاہیے. تو سارے کا سارا اٹھایا, کھانا پھر دے دیا, پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا. یہاں پر کچھ خطبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ آنے والا جبریل تھا. ایسی بات نہیں ہے, وہ جبریل علیہ السلام نہیں تھے. ویسے مانگنے والا یتیم مسکین قیدی بن کر آیا تھا, وہ جبریل علیہ السلام نہیں تھے. وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر دے دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیٹی کے گھرانے والوں نے فرش زمین پر یہ عمل کیا, فرش زمین پر اللہ نے ان کا چرچا کر دیا عرش بری پر. اللہ یا رسول, یا رسول, زندہ باد, زندہ زندہ باد. اللہ اکبر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ,
کھانے کی طلب ہونے کے باوجود روزہ رکھا ہو اور کھانا سامنے افطاری کا وقت ہو تو کھانے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں، میں وہ بھی کھا لوں، میں یہ بھی پی لوں، وہ بھی پی لوں. یہ ایک طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی طلب ہونے کے باوجود وہ اپنا کھانا مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو دے رہے ہیں. اور پھر دے کر انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کھانا ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تو یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا گرانا کسی نے کیا خوب کہا، افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت لعنتی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اللہ اکبر. افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا. میرے عزیز دوستو، آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں ہیں. وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش بھی نہیں. تو میرے عزیز دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ تو بس مختصر سی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اتنا بیمار کہ اس سے چلا نہ جائے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، یا جس کا کوئی آپریٹ ہو، میجر آپریٹ ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں خون کی بوتلوں کا انتظام کر لو، پہلے خون لے کر آؤ پھر ہم دیکھیں گے. پھر خون بھی کون سا ملتا ہے؟ جو اس کا خون ہوتا ہے وہی خون اس کو لگتا ہے. تو یہاں پر اسلام فتنوں کے چنگل میں آ چکا تھا. یزید کی حکومت تھی، اسلام فتنوں کے دور میں پھنس چکا تھا. اب اسلام کو طاقت چاہیے تھی، اسلام کو خون چاہیے تھا. اگر کسی کا اے پازیٹیو خون ہو اس کو اے پازیٹیو خون ہی لگتا ہے، بی پازیٹیو ہو تو بی پازیٹیو خون ہی لگتا ہے. اے پازیٹیو خون والے کو اگر اے نیگیٹو خون لگا دیا جائے تو ری ایکشن ہو جاتا ہے، جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. یہاں تو جان کا خطرہ پڑتا ہے، وہاں پر اہل بیت اطہار کا پاکیزہ خون اسلام کو چاہیے تھا. اگر یزیدی سارے مر جاتے، ان کا خون آ جاتا تو اسلام ری ایکشن ہو جاتا، اسلام ڈگمگا جاتا. اس لیے اسلام کو پاکیزہ خون کی ضرورت تھی. اور پاکیزہ خون کون سا ہے؟ جس کی طہارت کا اعلان رب کائنات نے قرآن میں کر دیا. ان کا خون بھی پاکیزہ تھا. اس لیے اسلام کو اگر خون چاہیے تھا وہ اہل بیت اطہار کا خون چاہیے تھا. تو اس لیے امام علی مقام نے اپنا خون دے کر اپنے نانے کے اسلام کو بچا لیا. پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ انڈیا میں آئے. بڑا طویل واقعہ ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. تو جب آپ نے پانی مانگا ہندوؤں سے، بت پرستوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ پانی ہم نہیں دے سکتے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں. انا ساگر،
تو آپ نے اپنی کرامت دکھائی، وہ سارے کا سارا انا ساغر اشارہ کیا، آپ کے کوزے کے اندر بند ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کرامت دکھائی، امام حسین نے کربلا میں کرامت کیوں نہ دکھائی؟ آپ اشارہ کرتے دریائے فرات آ جاتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ فرق سمجھیے، ایک ہوتا ہے اسلام کو پھیلانا، ایک ہوتا ہے اسلام کو بچانا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ انڈیا میں آئے تھے، اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ کربلا کی سرزمین پر میرے اور آپ کے پیارے امام، آپ اسلام کو پھیلانے نہیں تھے آئے، آپ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام کو بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب دیکھا کہ پانی نہیں دے رہے، اسلام پھیلانا تھا، آپ نے کرامت دکھائی، سارے ہندو مسلمان ہو گئے۔ امام علی مقام نے وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر اسلام کو بچانا ہے، استقامت کی ضرورت ہے، آپ نے استقامت کے ساتھ سارا کنبہ شہید کروا دیا، لیکن اسلام کو استقامت کے ساتھ بچا لیا۔ یا حسین، یا ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے کہا تم کرامت کی بات کرتے ہو، تقریباً 250 سال پہلے ایک بزرگ گزرے، سائیں توکل امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے نمازیوں کو، اپنے مریدوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کا ایک درخت لگ جاتا ہے، وہ درخت کی قد و قامت، طول و عرض اتنا ہوتا ہے کہ 500 سال کی مسافت پر اس کا پھل ہوگا۔ 100 سال کوئی گھوڑا سوار چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ ایک سادہ سا بندہ اٹھا آپ کا مرید کہ حضور والا، کہ یہ نعمت ہے یا کوئی سختی ہے کہ پھل کھانا ہوگا جنتی نے، تو وہ 500 سال اوپر جا کے کھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس مثال کو ایسے سمجھو کہ جیسے میں یہ جنتی بیٹھا ہوا ہوں، اور جنتی کو جب طلب ہوگی کوئی پھل کھانے کی، سائیں توکل امبالوی کی مسجد کے دروازے پر ایک شہتوت کا درخت تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ درخت تم سمجھو اور یہ جنتی ہے۔ جنتی کو جب کھانے کی طلب ہوگی تو جنتی ایسے اشارہ کرے گا، اپنی طرف اشارہ کرے گا۔ جب آپ نے اشارہ فرمایا، وہ درخت چلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں، تجھے نہیں بلا رہا۔ میں نے کہا کہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی شان یہ ہے، تو سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اشارہ کرتے تو دریائے فرات نہ آتا، وہ آ کے آپ کے قدموں کو چوم لیتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، حسنین کے نانا کا گھرانہ ہے، سیدہ کے بابا کا گھرانہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، جس گھرانے کی شان پر اللہ کی قرآن کی آیات نازل ہو، وہ گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، قرآن پڑھ کے ویکتے صحیح، آیت تطہیر حسین ہے، سونے دین دے سونے مکھڑے دی سونی تصویر حسین ہے، جدہ چمدہ لب پاک نبی، اس حسن دا ویر حسین ہے، اس بشر دا خون حلالی ہے جس بشر دا پیر حسین ہے۔